بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی کے سنہرے اصول جن کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ نام لے کر بات کریں۔ ہر انسان کو اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے۔ کسی کا نام لے کر بات کرنے سے اسے ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ باتوں میں مزاح شامل کریں۔ بات کرتے ہوئے ہلکا پھلکا مزاح شامل کریں، اس سے ماحول خوشگوار بنتا ہے۔ لوگ خوش مزاج لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ مثبت باڈی لینگویج اپنائیں۔ مسکراہٹ، نظریں ملانا اور سر ہلانا، یہ سب آپ کی گرم جوشی اور دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ سامنے والے کی تعریف کریں، لیکن سچی تعریف کریں۔ مصنوعی تعریف کے بجائے جو چیز واقعی اچھی لگے اس کی تعریف کریں۔ یہ دل جیتنے کا آسان طریقہ ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو آپ کے 99 اچھے کاموں کو بھول کر آپ کی ایک غلطی کو پکڑ لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو آپ کی 99 غلطیوں کو بھول کر آپ کے ایک اچھے کام کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ ناظرین، اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں۔ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اپنی مشکلات کسی سے بیان نہ کرو، کیونکہ 20% لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے اور باقی 80% لوگ خوش ہوتے ہیں تمہاری تکلیف سن کر۔ ناظرین، انجیر تازہ ہو یا خشک، اس سے بواسیر کی بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ دودھ زیادہ پینے سے رنگ نکھرتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ناظرین، موٹاپا جڑ سے ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ نیم گرم پانی کا گلاس لے کر اس میں ایک لیموں نچوڑ کر پی لینا اور اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کرنا ہے۔ آب زمزم پینے کے دوران مانگی ہوئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جہاں پر پیاز رکھ دیا جائے وہاں چھپکلی اور سانپ وغیرہ نہیں آتے۔ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین، کلونجی کے 5 دانے نہار منہ ضرور کھائیں، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کمر میں درد رہتا ہو تو روزانہ ڈرائی فروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اپنی ڈائٹ میں سبز سبزیوں کا استعمال لازمی شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ کے کمر کے درد میں بہتری ہوگی۔ نہار منہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے انسان کی جلد پر برا اثر پڑتا ہے۔ بالوں میں انڈے کی زردی لگانے سے بال لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو چہرے پر کچا دودھ لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ لسی اور چائے اکٹھی نہ پئیں، اس سے بخار ہو جاتا ہے۔ بھنڈی جسم میں کولیسٹرول کی سطح کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو سوتے وقت ناک میں ایک قطرہ زیتون کا تیل لگا دیں، پورا موسم امراض سے محفوظ رہیں گے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 20 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرکان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ اگر آپ کو بے وقت نیند آ رہی ہو تو اپنا سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روک لیں اور پھر چھوڑ دیں، نیند آنا بند ہو جائے گی۔ قد بڑھنا رک جائے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔
सर में शदीद दर्द उठे तो फौरी थोड़ा सा सफ़ेद सीरा मुंह में डाल लो, दर्द फौरी ख़त्म हो जाएगा। सुबह के वक्त रोज़ाना नहाने से जवानी देर तक कायम रहती है। नाजरीन, कभी ऐसी औरत से नाता न तोड़ो जो तुम्हारी बहुत सी खामियों को जानती हो और फिर भी तुमसे प्यार करती है। खांसी को रोकना है तो सुबह, दोपहर और शाम मलट्ठी मुंह में रख कर चूस लें। अगर निसियान यानी भूल जाने की प्रॉब्लम हो तो दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े जेब में रखें और दिन में 3-4 टुकड़े चबाकर इनका रस चूसते रहा करें। चंद दिन बाद कुव्वत हाफजा गैर मामूली तौर पर बढ़ जाएगा। जिस्मानी और ज़हनी सेहत और मर्दाना कमज़ोरी का बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा। एक हफ्ता बनाकर इस्तेमाल करें और तरह तरह की कमज़ोरी से निजात हासिल करें। बादाम, काजू, अखरोट, खजूर और शहद, इन तमाम चीज़ों को दूध में डालकर शेक बना लें और रोज़ाना इस्तेमाल करें। नाज़रीन, सफ़ेद लिबास पहनो क्योंकि ये ज़्यादा पाकीज़ा और बेहतर होता है। आँख की कदर नाबीना से पूछो और आज़ादी की कीमत किसी गुलाम से पूछो। 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना रात को 3 गिलास पानी में भगो दें। सुबह इतना जोश दें कि आधा गिलास उड़ जाए। पानी के 3 हिस्से करें। सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले नीम गर्म, दोपहर खाने से पहले नीम गर्म, रात खाने से पहले नीम गर्म करके पी लिया करें। जिन खवातीन को अय्याम का किसी किस्म का मसला हो, मोटापा हो या हार्मोन्स में किसी किस्म का मसला हो, ख़त्म हो जाएगा। चेहरे के बाल ख़त्म हो जाएंगे, अय्याम बाकायदा हो जाएंगे, तकरीबन 70 पोशीदा बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। नाजरीन, इस पानी में अगर आधी चम्मच शहद डाल ली जाए तो सोने पर सुहागा होगा। जब तुम सब्र करोगे तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो इससे ज़्यादा खुशी और हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। जब गुर्दे ख़राब होने लगते हैं तो फासद मादे खून में शामिल हो जाते हैं, ज़ुबान का जायका तब्दील हो जाता है और मुंह में धात का जायका आने लगता है। सांस का ठीक से ना आना भी इन जहरीले मादों को खून में शामिल होने की बड़ी वजह हो सकती है। मजीद ये कि ऐसे मरीज का कुछ खाने को दिल नहीं करता और इसका नतीजे में वज़न कम हो जाता है। जब गुर्दे फासद मादे जिस्म से निकालने में नाकाम हो जाते हैं तो वो फासद मादे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं और हाथों, पाँव और टखनों में सूजन पड़ जाती है। जिस्म के निचले हिस्सों में सूजन का होना दिल की बीमारियों के अलावा जिगर में खराबी और टांग में खून की रगावट की बड़ी वजह भी हो सकती है। कभी कभार दवा खा लेने से, खाने में नमक की मिकदार कम कर देने से सूजन कम हो जाती है, मगर बेहतर मशवरा यही है कि डॉक्टर से लाजमी रब्ता करना चाहिए। नाज़रीन, गुर्दों की खराबी की सबसे पहली निशानी ये हो सकती है कि पेशाब में प्रोटीन का आना, और ऐसा होने से आंखों के गिर्द हल्के पड़ने के साथ साथ आंखों का मुरझा जाना भी हो सकता है। आंखों के गिर्द हल्कों का साइज इस बात की भी अक्कासी करता है कि आपका गुर्दा कितना प्रोटीन आपके पेशाब में शामिल कर रहा है। अगर आपको यकीन है कि मुनासिब मिकदार में प्रोटीन लेने के बावजूद आपको सुस्ती, बोझल आंखों और हल्कों का सामना है तो अपने डॉक्टर से बरवकत रुजू करें। चेरी को फलों की मलका कहा जाता है। दुनिया भर में चेरी को एक नायाब, सेहत अफजा और लजीज फल की हैसियत से भी पसंद किया जाता है। नाजरीन, चेरी की कई इकसाम हैं जिनमें काला, गहरा सुरख, हल्का सुरख, पीला और दीगर रंगों की चेरी शामिल है। चेरी मौसम गर्मा का एक आम फल है जो नहायत फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके दानों में भी बहुत फ़ायदे छुपे हैं। चेरी खाने से जिल्द से झुर्रियाँ कम होती हैं, जबकि स्याह रंग भी बेहतर होता है। चेरी में मेलाटोनिन की कुदरती तौर पर मौजूदगी ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जो नींद की कमी का शिकार हैं। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 से 4 चेरीज़ का इजाफा करने से पुरसुकून नींद हासिल की जा सकती है। चेरी में मौजूद विटामिन बी और विटामिन सी बालों का टूटना और झड़ना रोकते हैं और सर की जिल्द को नमी बख्शते हैं, जिससे बालों की तेज़ी से नुशनुमा होती है। दांतों में खून आने लगे तो 1 प्याली नीम गर्म पानी और 1 लीमू का रस, आधा चम्मच नमक मिलाकर 2 मरतबा गरारे करें। खून की बंद रगों को खोलने का आसान नुस्खा। जिस्म में कोई भी रग बंद हो तो खुल जाएगी। इस नुस्खे से आप किसी भी किस्म की बंद रग को सही कर सकते हैं, चाहे वो जिस्म की कोई भी रग हो। अगर जिस्म की कोई भी रग बंद हो जाए तो इंसान को बुरी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और बेचैन रहता है।
اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام بند رگیں دوبارہ سے نارمل ہو جائیں گی۔ اس نسخے کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں: دار چینی 10 گرام، کالی مرچ 10 گرام، مغز تخم خربوزہ 10 گرام، السی کے بیج 10 گرام، تیز پتہ 10 گرام، مغز اخروٹ 10 گرام، مشری 10 گرام۔ سب اشیاء کو بلینڈر میں ڈال کر پاؤڈر بنا لیں اور کسی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ ترکیب استعمال: 1 چمچ روزانہ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی سے لینی ہے اور 1 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے، بلکہ آپ چائے پی سکتے ہیں۔ دل کے مریض یاد رکھیں، یہ نسخہ استعمال کرتے رہیں گے تو گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ پوری زندگی ہارٹ اٹیک یا لقوہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ معدہ بدن انسانی میں وہ بہترین عضو ہے جس میں غذا جیسی ضروری چیز ہضم ہوتی ہے۔ معدے کا کسی مرض میں مبتلا ہو جانا گویا تمام بدن کے بیماری کے ہونے کے ہم معنی ہے، کیونکہ جو نقص معدے میں ہوگا وہ غذا کے ذریعے تمام بدن میں پہنچ کر خراب اثر پیدا کرے گا۔ لہذا معدے میں اگر ذرا سا بھی نقص ہو تو اس کو معمولی سمجھ کر خاموش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے علاج کا فکر کرنا چاہیے۔ آگ کے پھولوں کے لونگ حسب ضرورت لے کر اس کے برابر وزن نمک سیاہ یا عام نمک جھکروں میں ہوتا ہے اور مرچ سیاہ، تینوں چیزیں ہم وزن لے کر کوٹ لیں اور رتی رتی کی گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں بفضل ہی تعالی پیٹ درد، بھوک نہ لگنا، ہیضہ، کھٹے ڈکار آنا اور کھانسی وغیرہ کے لیے لاجواب ہیں۔ ناظرین، پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرے آنا یہ مثانے کی کمزوری کی علامت ہے۔ مثانے کے اندر ضرورت سے زیادہ گرمی ہو جائے تو پھر بھی پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ پٹھے عضلات سرد ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی کھانسی کرنے سے بھی پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو وضو کر کے اٹھتے ہیں تب بھی پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں، جس سے ان کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور وضو قائم نہیں رہتا۔ اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے انار کے چھلکے لے کر ان کو خشک کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے انار کے چھلکوں کو پیس کر پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اگر سفوف 100 گرام ہے تو اس کے اندر آپ دگنا شہد ڈال لیں، یہ معجون سی بن جائے گی۔ ترکیب استعمال: 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مندرجہ بالا تکالیف، پیشاب کنٹرول نہ ہونا، قطرے آنا، معدے کی خرابی، خواتین میں لیکوریا وغیرہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر ان پر کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کی میعاد استعمال کی پابندی نہیں، آپ اس کی 15 دن بھی استعمال کر سکتے ہیں، 20 دن بھی اور 1 ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف شوگر کے مریض یہ نسخہ نہ لیں، باقی سب اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جس رات نے آپ کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیا، وہی رات آپ کے لیے ایک نئی صبح کی نوید لے کر آتی ہے۔ یہ اللہ کا خاص نظام ہے۔ اللہ اندھیروں کے بعد روشنی اور صبر کے بعد راحت ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بے مقصد نہیں ہوتے، وہ رب کے عرش تک پہنچتے ہیں، اور ہر آنسو کے بدلے رب کے ہاں ایک خوشی محفوظ ہوتی ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، دل تھک جائے گا، لیکن بس صبر کا دامن تھامے رہنا ہے اور توکل کے چراغ کو بجھنے نہیں دینا۔ رب آپ کو خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں بھیجتا، وہ دیر کرتا ہے مگر بہترین وقت پر بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ وہ دن بھی آئے گا جب آپ کے لبوں پر شکوے نہیں بلکہ شکر ہوگا۔ آپ حیرت سے کہیں گے، میرے رب نے میری دعاؤں کو یوں خوبصورت انداز میں قبول کیا، میں نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا۔ بس تھوڑا اور صبر، تھوڑا اور یقین، کیونکہ جس رب پر آپ نے بھروسہ کیا ہے وہ سب سے بڑھ کر مہربان اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ لمحہ ضرور آئے گا جب آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ ناظرین، املی کے بیجوں کے فوائد۔ اگر املی کے بیجوں کو آپ بھی پھینک دیتے ہیں تو ایک بار اس کو کھانے کے لاتعداد فائدے جان لیں جو آپ کی کئی مشکل آسان کر سکتا ہے۔ املی کے بیجوں میں فاسفورس، میگنیشیم، وٹامن سی بھی پائی جاتی ہے جو کہ آپ کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتے، لیکن اگر آپ ان کے فوائد جان لیں تو کبھی ان کو نہیں پھینکیں گے۔ یہ بیج ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ کے منہ میں بار بار چھالے ہو جاتے ہیں یا منہ پک جاتا ہے تو ان بیجوں کو منہ میں رکھ کر ان کا رس نگل لیں، اس سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ ان کو کھانے سے آپ کے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ مسوڑوں کے دیگر چملہ امراض میں بھی مفید ہیں۔ وزن کم کرنے کے تمام ٹوٹکوں کے ساتھ ان بیجوں کو بھی چبا کر کھائیں۔ دانت پر لگے نشانات، گندے دانتوں کی میل کچیل کو بھی ہٹانے میں مدد دیتے ہیں۔
گلے میں خراش، گلا خراب یا کھانسی کی صورت میں ان کے بیجوں کا جوس بنا کر اس سے غرارے بھی کریں اور اس کو جوس کو پئیں بھی۔ 2 کروڑ کا گھر ہے، 1 کروڑ کی گاڑی ہے، مگر غسل صرف ایک لکڑی کے تختے پر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کا حق مت کھاؤ۔ دنیا کی شان و شوکت، دولت اور رتبہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں، بس اعمال ساتھ جاتے ہیں۔